بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال الله عز وجل وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات علماء کرام اور یہ مجلس میں تشریف فرما تمام برادران اسلام، صبح سے اب تک یا دوپہر سے اب تک مختلف اہل علم حضرات سے آپ نے مختلف عنوانات پر یقیناً بہت قیمتی گفتگو اور مفید ترین مواعظ سنے ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ذہن میں ان تمام مواعظ کا اعادہ کر لیں، سوچیں کیا کیا بیان ہوا ہے اور ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہے گی اور کتنی باتیں یاد آئیں گی. بارہ جتنی باتیں یاد آئیں گی ارادہ کرنے کی ان باتوں پر عمل کریں گے. بیان کرنے والوں نے یا تو بیان کیا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، فلانا کام ہم پر فرض ہے، اور یا پھر بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہوگا ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے فلانی چیز ہماری حرام کر دی ہے. اگر فرائض اور سنن کا بیان ہوا ہے ارادہ کرنے کے پر عمل کریں گے، اور اگر محرمات کا بیان ہوا ہے ارادہ کریں گے اسے پرہیز کریں گے. دین کی بات سننا بھی کامیابی ہے مگر مکمل کامیابی نہیں ہے تب تک جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے. اس وقت اس ادارے کے 4-5 بچوں کی دستار بندی کی گئی. ایک زمانہ تھا کہ کشمیر میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں قرآن گزر ہوگا یا نہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ یہاں ایسے حافظ تیار ہوتے تھے کہ عقلیں حیران ہو گئی. جہانگیر بادشاہ کا زمانہ تھا. دہلی کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانے والے وہ بزرگ تھے جو صغیر میں سب سے بڑے محدث تھے. دہلی کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس زمانے کے سب سے بڑے محدث اور بر صغیر کے سب سے بڑے ولی اور عظیم شخصیت تھے. یہ جہانگیر بادشاہ کا زمانہ ہے. جہانگیر بادشاہ اکبر بادشاہ کا بیٹا تھا اور شاہجہاں کا غلام تھا اور اورنگزیب کا دادا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ کی وفات تشریف ہو گئی اور اس کی لاش کو یہاں سے لاہور لے جایا گیا. جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں دلی کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو کشمیر سے ایک طالب علم ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گیا. اس طالب علم کا نام تھا حیدر اور اس کے والد کا نام تھا فیروز. حیدر بنت فیروز سری نگر کا رہنے والا تھا. یہ حدیث پڑھنے کے لیے دلی گیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت پڑھا ہے. فرمایا زبانی پڑھتے ہو یا دیکھ کر پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں، زبانی بھی آ. پوچھا تم حافظ ہو؟ اور اس کہ حضرت حافظ ہو. اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. حدیث پڑھتے رہے یہاں تک کہ سال ختم ہونے کے قریب تھا، شعبان کا مہینہ تھا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حیدر کشمیری کو بلا کر کہا او بیٹا حیدر تم حافظ ہو؟
انہوں نے کہا حضرت میں حافظ ہوں. پوچھا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا حضرت یاد ہے. فرمایا چند دنوں کے بعد شب برات آنے والی ہے، اس دن مجھے قرآن سننا. حیدر نے سوچا کہ اس دن شاید بھول جائے گا تو مجھے چھٹی مل جائے گی، لیکن اس دن شام کو بلایا کہ بلاؤ اسے حیدر کشمیری کو. اسے بلایا. بلانے کے بعد فرمایا انہوں نے کہا تھا میں حافظ ہوں، قرآن سناؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت سنانے کے لیے تیار ہوں. فرمایا عشاء کے بعد شروع کر دیں. حیدر کشمیری حاضر ہو گیا. کہنے لگا حضرت میں قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا یہ کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا جب سنانا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں کھڑا ہوتا ہوں. حیدر کشمیری طالب علم آگے امام بن کر کھڑا ہوا اور شیخ عبدالحق دہلوی محدث پیچھے مختلف بن کر کے کھڑے ہوئے. حیدر کشمیری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. 1 پارہ، 2 پارے، 5 پارے، 8 پارے، 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے، 25 پارے، 30 پارے، یہاں تک کہ پہلی رکعت کا رکوع انہوں نے کیا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو فجر کے اذان ہو گئی. یہ واقعہ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث تھے اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. کتاب کا نام ہے مقالات المعاصر. اس میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. ایک زمانے میں ایسے حافظ تیار ہوتے تھے کشمیر سے. اس نے سے اگر میں قرآن کیا. پھر دور وہ آیا کہ یہاں قرآن ختم ہو گیا. مشکل سے یہاں کے بیچارے کچھ امام صاحبان اور کچھ پیر صاحبان چند صورتیں پڑھ سکتے تھے، پڑھا سکتے تھے. اس زمانے میں بیچارے بزرگوں کا کام تھا صرف نکاح پڑھنا، ختم شریف پڑھنا، محتجموں کی امامت کرنا اور جنازہ پڑھنا. بس یہ 4 کام کر پاتے تھے. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی خانقاہ، کچھ نہیں. سب ختم ہو گیا. اور یہ زمانہ تھا جب کشمیر میں شیعوں کا دور آ گیا اور اس کے بعد پھر مغلوں کا دور آیا، اس کے بعد پھر سکھوں کا دور آیا، اس کے بعد پھر لوگوں کا دور آیا. ان مختلف ادوار میں جو بے انتہا مظالم ہوئے ہیں اور مظالم میں یہاں دین کے تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی. جہاں تک کہ دین پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور اگر کسی کو دین پڑھنا ہوتا تھا تو کشمیر میں کہیں نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ یہاں سے باہر جاتا تھا اور باہر جا کر کے کہیں دین پڑھنا ہوتا تھا. چنانچہ کشمیری قوم ذہین قوم ہے، اس لیے یہاں سے نکل کر جانے والا بہار میں پہنچا تو وہاں کا مفتی اور قاضی بنا. یہاں سے نکل کر کے دلی پہنچا مفتی سربتی آرڈر تھا تو وہاں کے وہ مفتی اور قاضی بنے. بے شمار علماء جو کشمیر سے باہر نکلے اور باہر جا کر کے وہ آفتاب و ماتاب بن کر کے رہے. علامہ انور شاہ صاحب اسی کشمیر کے تھے، یہاں سے نکلے اور ہزارہ میں پڑھا، پھر دیوبند میں پڑھا، پھر علامہ انور شاہ صاحب بن گئے. ہمارے استاد حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی کہا کرتے تھے انور شاہ آیات اللہ تھے. اس کے بعد جب مدارس کا سلسلہ یہاں نہیں رہا پھر اللہ نے فضل و کرم فرمایا. اللہ نے احسان فرمایا. پچھلے 30, 40, 50 سال کے عرصے میں کشمیر کے چپے چپے میں دینی مدارس قائم ہو گئے. جن ہمارے بزرگوں نے یہ مدارس قائم کیے اللہ تعالیٰ شان ہو. ان میں سے جن کی وفات ہو گئی یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور جب یہ حیات اللہ تعالیٰ ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے. یہ مدارس کا سلسلہ پھیلا یہاں تک کہ اب اللہ کے علاقوں میں دین کے مدرسے ہیں اور قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، قرآن حفظ کیا جا رہا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. میں نے اپنی ان قوموں سے سنا ہے، اپنے ایک ایسے بزرگ سے جو ابھی زندہ ہے، اس نے کہا کچھ ہونا ہے کیا ممکن کیا چھوڑا ہے اب چھوڑی آپ سنا ہے فیس ہے کہ نا تو سنا ہے فیس ہے کہ نا اولیاء کرام فکر تو ایک بار بھی ہوا. یہ مجھے کہتا تو آج بھی زندہ ہے جو کہتا تھا اب چھوڑنا بکرم کا حادث بنے ہے یہ چون ممکن ہے نہیں کرتا. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنتا ہوا دیکھتے ہیں. اس کائنات میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رہتی ہے اور زبانی زبانیں سنا ہے. ہمارے بڑے بزرگوں میں سے بھی اس وقت حیات ان کے پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکات ان کے حیات تم کی دور ورلڈ میں سفر کا آج کل تم امریکہ سے گاڑی واریاں گاڑی شروع سے شایسی تجربہ سمجھومت اب اسرائیل پادری تو تصل زنا وہ دونوں آ کر کے پیر صاحب سے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو قرآن زبان یاد ہوتا ہے، ہماری بائبل تو نہیں ہوتی، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو پیر صاحب نے ہم سے کہا قرآن زبان یاد کیا جاتا ہے، یاد ہوتا ہے،
میرا پوتا ہے سیف اللہ، پوچھ سکتے تھے. پادری نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قرآن ہاتھ میں لیا، عربی جانتا تھا وہ. بچے نے پڑھنا شروع کیا، الف لام میم آدھا پارا پڑھا تو پادری ایک نظر بیوی کو دیکھتا تھا اور ایک نظر بچے کو دیکھتا تھا اور تعجب کے ساتھ کہتا تھا یہ تو سچ ہے، قرآن زبان یاد ہوتا ہے. دنیا میں نہ تورات زبانی یاد کی جاتی ہے، نہ انجیل زبانی یاد کی جاتی ہے، نہ وید زبانی یاد کی جاتی ہے، نہ کوئی اور مذہبی صحیفہ زبانی یاد کیا جاتا ہے. دنیا میں صرف اور صرف قرآن وہ کتاب ہے جو ورڈز آف گاڈ، جو اللہ کا کلام ہے، اور کوئی اللہ کا کلام اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی قوم کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف امت مسلمہ کے پاس اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. اور یہ تحقیق سے ثابت ہے. عیسائیوں کو تسلیم ہے کہ ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ اوریجنل نہیں ہے. یہودیوں کو تسلیم ہے کہ ہمارے پاس جو تورات ہے وہ اوریجنل اصلی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ ٹھیک وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. یہ وہی قرآن ہے جو جبریل لے کر کے آئے. یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ نے سنا اور زبان یاد کیا. یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو یاد کرایا. اور یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ نے آگے چلایا اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. اور جب ہمارا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کا کنیکشن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ یم بچن یمس وسادہ سے حفظ کو تیم وسادہ سے پنجس وسادہ سے حفظ کو تیم وسادہ سے پنجس وسادہ سے حفظ کو تیم وسادہ سے پنجس وسادہ سے حفظ کو. یہ سلسلہ پکا ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ کائنات کا پاور ہاؤس ہے اور وہاں سے جو پاور چلا ہے وہ کھمبوں سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے. یہ کھمبے ہمیں بیچ میں یاد آنے نہیں ہیں لیکن بہرحال کھمبے موجود ہیں. کنیکشن تبھی جڑا ہے کیونکہ کوئی طالب علم کوئی دنیا کا پڑھنے والا اب خود قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. سین یم شاگردن ایسے مسوسات سے قرآن ایم ایس منس وسات ایم ایس منس وسات ہوتے 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 پہنچے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حدیث کا سلسلہ سند محمد رسول اللہ تھا، قرآن کا سلسلہ سند محمد رسول اللہ تھا، فقہ کا سلسلہ سند محمد رسول اللہ تھا، تصوف کا سلسلہ سند محمد رسول اللہ. ہمارے سارے سلسلے مربوط ہیں. اللہ کے نبی سے جو نور چلا ہے وہ نور چلتے چلتے آج اس انسان تک پہنچا جس نے قرآن حفظ کیا کیونکہ پہلا قرآن اس کائنات میں محمد رسول اللہ ہے اور اسی سلسلے کا یہ ہمارا حافظ بنتا ہے. بہت مبارک ہے بچن واریہ مبارک ہے مارن مارجن اور واریہ مبارک ہے اسادن اور انپت مبارک ہے اور علاقس. تو ان کو فخر کر یا اللہ اس طرح علاقس میں یا علاقس میں ایسی بچاؤ بننے بچاؤ سو انسان جس تو سپاہ قرآن سیرت و محفوظ. ان بچوں کو نہیں معلوم ہے ہم کیا بنے. سارے نازم نشید بچہ کی تھی مگر یہ ڈائمنڈ ہے جب وہ ہیں جن پر فخر کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے یہ خصوص ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو نظر سے بچائے اور قرآن کا پختہ یاد ہو جائے اور یہ صدقہ جاریہ بنے اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، پورے علاقے کے لیے. حضرات میں یہ آیات احادیث تلاوت کروں. جب آیات احادیث مضمون کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ایک ایک سے پوچھوں گا میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ایک سے میں پوچھوں گا میں نے کیا کیا نعمتیں دی. اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی الحمدللہ. ڈائس پر بیٹھے ہوئے حضرات بعض علماء ہوں گے، بعض مفتی ہوں گے، بعض حافظ ہوں گے، بعض قاری ہوں گے، کچھ نعت خوان ہوں گے. ان سب کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ فرما رہے ہیں میں سے پوچھوں گا میں نے تمہیں علم دیا تم علماء کے سب میں شامل ہو گئے تھے، تم کو مفتیوں کے سب میں شامل کیا تھا، تم قاری بن گئے تھے، تم حافظوں کی لسٹ میں تھے. صاحب تو میں نے تمہیں دولت دی تھی میں پوچھوں گا کہاں کہاں یہ خرچ کی. میں نے تمہیں جوانی دی تھی میں پوچھوں گا تم نے اپنی جوانی کہاں کہاں برباد کی. میں نے تمہیں عہدے دیے تھے میں پوچھوں گا اس عہدوں سے تم نے کیا کیا کیا. میں نے تمہیں خاندانی وقار دیا تھا، عزت دی تھی، اس عزت سے تم نے کیا کیا کیا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا.
میرے بھائیوں عقل مند انسان کو سوچے یہ کیسا خدا ہے اس عطا کو اگر یہ ایسے ہے اس کے کیا سامنے الحمدللہ اس مومن اس صاحب ایمان اگر یہ ایمان خدا تعالیٰ ایسے عطا کروں اس سامنے اس سامنے یہ تھا ایسے یہ نام ایسے نہ پیرنٹیج ایسے نہیں شکل و صورت نہ ایسے ہے کہ نام نہ ایسے اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ایمان کی دولت مفت میں مل گئی نہ کہاں قربانی نہ کہاں مصیبت نہ کہاں پریشانی گھر اسمت بنے ایمان کی نعمت کہ کیا فرائض کا پالے ایمان والے کی گھر حالانکہ ایسا نشکہ درخواست ہوگا نہ کہاں مطالبہ کرتا ناس فرائض نہ کہاں سون جبر ناس خدا تعالیٰ انہیں مجبور دینا اللہ نے مجبور نہیں تھے کہ زیادہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا نہیں کرو گے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے میرے خلاف کچھ نہیں اللہ نے اپنے فضل و احسان سے اپنے فضل و کرم سے ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا یہ بچور ایمان ہوا نماز گزار اوس یا نوس دیندار اوس یا نوس ہائی فائی کچھ نہیں بس ایمان بول کمزور ایمان والی صحیح اس کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا گھر میں نعمت ایمان مل گئی پھر الحمدللہ علی نعمت ایمان الحمدللہ نعمت ایمان اگر اللہ نے ہم کو کسی اس گھر میں پیدا کیا ہوتا اگر 10 گھر ہوتا صاحب ضابط کے اندر اس ایمان نہیں ہے ممکن جو اسلام آسان ہوتا ہے کو تلاقی کر زور قرص عرب انسان قرص اس کا ضابط اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اللہ فرما رہے میں نے نعمت عطا کرے میں پوچھوں گا میں نے تمہیں دین ایمان دیا تھا کیا کیا تمہاری زندگی مومنانہ زندگی تھی یا ایمان ملنے کے بعد تمہاری زندگی وہ تھی جو ایمان والوں کی زندگی نہیں ہوتی میرے بھائیوں پاؤں سے یہ سام اب سوچو اور سہری سوچو فرادہ کیا مہربانی چاہیے پڑھن کر بس اسان زندگی کس گسا کس شاید جس آسی کس بحثت مول بحثت بوئی بحثت نیچو بحثت امام بحثت علاقوں ذمہ دار بحثت افسر بحثت زمیندار یہ کیسا کہ حیثیت سمجھ ہر حیثیت سے سوچے اس سے سب جو قیام تو اگر وہ کھڑا کرایا بسے ایمان ہوا سکرات میں ایمان آتا بچیتات کی حفاظت کرمز بیشم ایمان والی زندگی گزاری ہے چھا اس طرح کچھ رسنا اس کا روح نامہ ہمارے دورے پیش کچھ رسنا سوال ہے اس شاہ زندگی ایمان والی زندگی کی نہیں اس شاہ طرح کچھ رسنا اگر ہیں تو شکر پڑھیں اور اگر کوتاہی ہے تو کوتاہی دور کرنے تو وقت ختم نہیں ہوا ہے ابھی وقت موجود ہے مایوس سن کر سن خدا تعالیٰ ہمارا اللہ وہ رحیم اللہ ہے سو رحیم خدا اس فرمان نہیں کہ کیسے بھی مایوس کہ چاہے گناہ چھو کر کہ چاہے جرم چھو کر وہ جو ہر وقت معاف کرنے خدا دیا تیچن تو ہی گناہ یوز میں رحمت چھے یقینا ہم نہیں شمار کر سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے اس آنکھ کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہوگا اس حق و شمار کریں آستان یہ زیو کس سے غلط استعمال کروں اس حق و شمار کریں آستان سائن دماغ سے سائن احد سے مول آسن کے ساتھ اسمان بچو آسن کے ساتھ اسمان خاندان آسن کے ساتھ اسمان حالت اسمان کہاں کا جائے کیا کیا گناہ گمید کیا گناہ گمید اچھو سے صحیح سے کہاں کمر اسمان کہاں گار اسمان کہاں دفتر اسمان کہاں باغ اسمان کہاں جائے کیا کیا کروں کیا کیا کیوں کوئی ہم کو شمار کرے تاس میں شکتن گناہ تھے اس سے سوچا خدایا نیچو کو بہت خدایا دوست بیست بہت خدایا کہیں تو شب پتہ لوگوں میں کیا کیا کروں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے سب نیچو کو خدایا پاک کسی کو نہیں معلوم کس نے کیا 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 کسی چون پتہ کہیں کیا کیا کروں ممکن چی امام صاحب ہے سوچا اگر مختدین پتہ لوگ وہ کیا کیا چوز کرام وہ کیا کیا بچا شاید میرے منہ پر تھوکے گے وہ میرے مختدین مگر خدا تو مجھے مرد میں مجھے سفید لباس بطری پر جو ریٹ باوجود امام صاحب اگر کیا چاہتا یہی حال ہے اللہ ارحم الراحمین ہے سب پر پتہ نہ جو مائلج پتہ نیچو صاحب کیا کیا کر رہا نہ جو نیچوس پتہ ابا جان کیا کیا کر رہا نہ جو خاندانی پتہ وہ خاندان کیا کیا کر رہا نہ جو خاندان پتہ میں زنان کپیر کیا کیا نہ جو بیلمن پتہ افسر صاحب کیا کر رہا نہ جو افسر صاحب پتہ واقعی کیا کر رہا کسی کو پتہ نہیں کون کیا کر رہا اللہ سب جانتے ہیں ساری پر پتہ ہے تم بارد نہ کری رسوا نہ دلی سزا
اللہ ارحم الراحمین. سو ارحم الراحمین جو فرما والا تو سرون یومئذ عن النعیم. میں ایک چیز سے پوچھوں گا میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی. اور دوسری جگہ فرما اللہ تعالیٰ فَوَا رَبِّكَ قَسَمْتُمْ تُهْنِسْ خَرَائِشُ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے کہہ رہا ہے اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے قَسَمْتُمْ تُهْنِسْ خَرَائِشُ. قدم قسمتم تُهْنِسْ رَبْسُ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قسم چون تُهْنِسْ خَرَائِشُ. 21 انسان کیا کا جو گورن کیوں ہے حساب ہو اما كانوا يعملون. انسان اگر ترہی میں کہاں چیز کہے شاید سوچنا یہ کچھ یقیناً بظاہر چن کا کچھ نہیں ہوا مگر یہ بھول کے سدھانے وہاں چن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے. تمہارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. زمین کس یہ جائے تو یہ کیسا کرو اس زمین جو ریکارڈ کر قیام تو گئی زمین کی خبر یا اللہ یا جائے چیز دیو نہ کرنا یا جائے چیز شرام جو یا جائے چیز ناہا قتل کرو یا جائے چیز فلنی غلط کام کرو یا جائے چیز سجد کرو یا جائے چیز نماز پڑھنا. یومئذ تحدث اخبارها لان ربک وحالها. وہ دن یاد رکھنا جس دن زمین خبریں سنائے گی کس جگہ پر کیا ہوا ہے زمین بولے گی. اللہ فرمائیں گے بوزناؤں سے کیا کیا ریکارڈنگ کرنے سے جو بوزنا ہے زمین. پت فرمائے اللہ تعالیٰ یہ جسمت ون سنسیٹی سے کیا کیا سو ریکارڈ کرنا یہ اتدی گواہی خدا میں یم ات سے کیا کیا چیئم کر لوں یم کھور دن گواہی خدا یم کھور کپیر پکنے میں یم اش دن گواہی خدا ام کیا کیا میں رابطے ہو ام کیا کیا میں وشنوں ہوں. یاد رکھو یہ آنکھ ہماری پرپوزل پر استعمال ہوتی ہے لیکن پرپوزل پر استعمال ہونے سے پہلے ریکارڈنگ کر لیتی ہے. ایٹ اے ٹائم دو کام جس کا موبائل اتھا سے ایٹ اے ٹائم سے کام کرا اچھا بھی کا ہمیشہ بات کرنا ہم سے کمیونیکیشن ہیلو ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے میری آواز اس تک اس کی آواز ہم تک یہ کام کرتا ہے لیکن ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے. اور ریکارڈنگ سے خبر کرتا جائے چلا آٹھ چیز ریکارڈنگ چلا کوئی چیز چلا ریکارڈنگ آٹھ چیز چلا ریکارڈنگ جناب والا ینگس کا انسان کہاں چیز کہہ ہم اس ریکارڈنگ سے باڈی تھی ریکارڈنگ کرا ہوئی تھی چلا ریکارڈنگ اور یہ بات کہ فرشتے سے ریکارڈ کرا چورن جائیں سے ریکارڈنگ چلا. آسیش فرما اللہ تعالیٰ نے ایک سے پوچھوں گا کیا 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 ہے انسان کتنے انکار کرے گا. اشیاء دیوی جلسس میں مدرسوں اہم ترین مقصد چاہتا مدرسوں پروڈکٹ آور ہم نے یہ تیار کیا تہنی بچ تہنی چل تہنی تعاون تہنی ادارہ تہنی بچ تہنی وسائل ان بچار وسائل ایک گھر جا کر کے بھیک مانگ کر لاتے ہیں بھیک بھی مانگیں گے تعمیر بھی کریں گے کچن بھی چلائیں گے تعلیم بھی دیں گے ٹھیک ہے اور بچوں کے تقاضے بھی پورے کریں گے. یہ مدرسوں کا نظام وہ ہے جس نے بر صغیر کے اندر اسلام کو بچایا ورنہ انگریزہ کرا ہوتا ہے یا بر صغیر ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اور یہ انگریز کم سے بر صغیر پڑھن جماع سے اسلام ختم کرو اور بظاہر اسلام کو بچانے کی کوئی شکل نہیں تھی. وہ خدا تعالیٰ سے نظام اداروں دیوبند لوگ مدرس کو قائم اور تاہ نہجس پڑھن پورے بر صغیر اسلام تاہ میں تمام یہ تصور بولو یہ ترم ملکہ مجھے مدارس سے یہ مدارس ذریعے لوگ اسلام آباد ہوتا ہے. اکثر جو دارو دیوبند کا محتمی مکہ مکرمہ سے گزرا شونا حضرت ایسا ہی دیوبند سے مدرس قائم کو سائنس مدرس کے فردو دعا تو سو گزر چکتا چون مدرس کا بیٹھے تم کو پتا ہے سال نہ جانے کتنے اولیاء کرام کی پیشانیاں کھانے کعبہ کے سامنے رگڑتے گھس گئی ہیں تب بر صغیر میں مدرسے قائم ہوئے چون مدرس کا بیٹھے. اللہ نے انسان کو بچانا تھا مدارس کے ذریعے اسلام میں پہنچا. تو میرے بھائیوں مدرسہ مقصد ہم کیا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو دی بچ تو دی چادر تو ہی تعاون اور یہ بچ کے سایہ پہنچی اللہ کا ساتھ یم تمام علماء یم چھ موجود یم تش اتھے کن ادارہ سن اتھے کن پورمو اتھے کن تیار بھی آشی امامت شمل کر مکتب تیم چلاوا مدرسے چلاوا نکاح تیم پڑھا مثلا جواب تیم دیوا دینی تمام سرگرمی دینی ان کا بولنا ان کا چلنا ان کا سننا ان کے سفر سب کچھ دین کے لیے ہے. ان کو بھی شکر پڑھنا چاہیے یا اللہ اس کے استعمال پر دین کا سون بولن چھوڑ بالل بھی کہ صرف دین سون بوزن چھوڑ بھی کہ صرف دین سون پکن چھوڑ چاہے دین خاطر سون سوچن چاہے دین خاطر سون سرگرمی چاہے دین خاطر چون دین کو ایکس گھرس زندگی سن یا سون ان صلاتی و نسکی و بحیاء مماتی للہ رب العالمین ہمارا جینا
ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت یا اللہ آپ کے دین کے لیے. دویم مقصد آسان بتاسن عوام کرو جمع، تمن دمو دینی میسیج، تمن ونو کہ اس مسلمان دین بوزو، علماء کی دعوت دینا، عوام سے دعوت دینا، اتی علماء دین بیان کرن تاکہ امتس دینی فائدہ. بزرگوں دوستو ایسو صبح پر انسان واریاہ بوزن بس من زیادہ زور ہیکو نہ کرن، لیکن زور کچھ بڑا ضروری سو سمجھن صبح یہ پرت اخ بول روز چوکن نہ یہ اولاد خدا تعالیٰ عطا چلو کرن اولاد سے برباد کر سکتا. جو ہم ایمان کو سلامت روزن، تو ہم کردار کو سلامت روزن، تو ہم صحت کو سلامت روزن، تو ہم تشریح چیزوں جو بیتا خطرات، ایمان سے خطرات، کیریکٹر سے خطرات اور صحت سے خطرات. اور خطرات کتن سے تاچو بارے وجوہات، لیکن شاہ رسول تھے اسے رسول اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، چاہے تم لڑکے یا لڑکی، اگر یہ بچے چاہے لڑکے چاہے لڑکی جسم جائن واقعان چی یمن جائن ایمان خطر، تم ویب سائٹ اگر یہ وشان چی یم سے تہنس ایمان خطر، اگر تم تھیوری سے بارن چی یم سے تہنس ایمان خطر، اگر تم تم قسم سوشل میڈیا استعمال کرن چی یم سے ایمان خطر، اگر تمن انسانوں سے بطن بھی ہوں چی یم سے ایمان خطر. میرے بھائی پر سامنے ایسا نہ ہو بہت چھوڑا رسول غلام محمد غلام رسول عبداللہ اور نیچو بدل کے بھائی بہت سپیت علاقہ سمسا تاکہ علاقہ امام صاحب سے فون کرا یہ تھا شب لڑکا سوچ کہتا تحریبی ادارہ پانا سوال شبانا بشت مانا خدا یا کہ حجی میں خدا کا چل مانا بھی کس علاقہ سمسا رسول تاکہ کہا بولی سوال شبانا یہ تھا شب نفر اچھا ماں حق بتا سن ہے سوال شبانا دنیا کو سوری مصیبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سوچنا مسلمان ہمارا مسلمان غارت مسلمان بغیر سوچی ہے اور چیز انسان ہوئی کشیر میں تھا تصور کر کے ذہنوں کے انسان ہے کہ بہت اچھی ہے اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے بھائیو من اولاد حسان خصوصاً تم باچی کالجن میں سکول میں کوچنگ سنٹر میں پوسٹر میں یہ غیر نیبر سے یہ باقی تعلیمی اداروں میں سے تم تے سمجھیں کہ کہاں سو چیز جب سے ایمان ختم کرے کچھ چیز سے ایمان ختم کرنے والا یہ بہت سیکھو معلوم کرو کس کی چیز سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور بلس مانو شد دھوکہ دو انسان سوچمان اگر وہ یہ کر ہم سے کیسے کی اگر وہ یہ کر ہم سے کیسے کی کہ پانے فاصلہ کرو ہم سے کیسے کی یہ نادانی ہے. اسی کتھا کا انسان بنے کہ جناب تریش گلاس جو میں تم سے تو فائدہ جوس گلاس جو تم سے تو فائدہ لس گلاس جو تم سے تو فائدہ زمزم تریش گلاس جو تم سے تو فائدہ لہذا اگر میں آپ گلاس سے کم سے کم 8 چمچے چمبو تیزا کیوں تو ہم سے کیا کہے جب ہم باجی سے پانے سمجھ ہم سے کیا کہے یہ فیصلہ یہ سمجھنا یہ کیوں تھا ہم کیوں سے کیا کہے اس طرح کا انسان کر جناب اگر ٹیوب کرو ہم سے کیا کہے اگر فلانی چیز پارو تم سے کیا کہے اگر فلانی حرکت کرو تم سے کیا کہے کیا کہے یہ کہے اسلام فوصلہ سشید اختیار فوصلہ کرو چھوڑو میڈیکل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ڈاکٹر کو قانونی معاملات کا فیصلہ کرنے کے حساب ایک ماہر قانون دان کو ہے. سوشل سائنس کے متعلق فیصلہ کرنے کے اختیار ایک اس انسان کو ہے جو سوشل سائنس کا سکالر ہے. اسی طرح سے دینی معاملات کا فیصلہ کرنے کے اختیار سے دین ہے. چاہے کا انسان کو رائے کھوٹ کیا جائے کاتم بڑی عہدہ سے کیا جائے اگر صحابت کا ریب سے ایمان ختم ہوگا بڑا عہدہ اس کو نہیں بچا سکے سجیدن پنس مانس کرتا ہے تسلی بنچس کیا تھا مگر قرآن کہتا ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وارے اچھے سمجھے دیش مسلمان مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے پنس ایمان اس کے لیے تھا تم تمام حرکہ پر اس لیے فرماؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسان ہے سننا سائز موت شامل سچ کرے اس پہ رجل مومنہ ہوئی اسی کافیہ تو یہ اللہ تعالیٰ جو کردار اللہ قربن اب کردار سے حفاظت کریں خصوصاً تم نوجوان یہ مدرسہ نشن یہ تبلیغ نشن یہ دینی رٹن چھن پارا تہن کیریکٹر چھو خطرس من تم ہیکن ڈرگس براؤن شوگر شراب آوارگی میوزک ڈانس لاؤڈ افیئرس
بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا فتنہ احمد مبتلا کیسے برباد ہے. ہم کتنے ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں جناب برباد ہے تمام. میں سچو لڑک جتنی کشیر ہوں ہم شمالی کشمیر میں لڑک میں آؤ تو پانچ کی باسر میں چنے برم چھوڑ پر کھاتا ہوں. میں مسائل کا برم چھوڑ کھاتا ہوں. بچوں اندر کی ہی بچوں لیور ڈیمیج, کڈنی فیل, نیند ختم, میادہ بیٹھ چکا ہے, 10 منٹ نیند نشو جوانی سورے کے ختم کرو پانچ جلا وہ چھوڑ اس کا کیا علاج وہ کیا علاج کرو تب تعویذوں سے کیسے آئے گا علاج. تمہاری نسلیں بگڑیں گی تو تعویذوں سے ٹھیک ہو جائیں گی. وہ اپنی نسلوں کی فکر کرو, اپنی جوانی کو بچانے کی فکر کرو. اگر بچاؤ گے اپنی جوانی کو تو بچ جائیں گی, ورنہ جناب ممکن جو آج آ سکتے ہیں اس حالت میں ہفتے بعد ریت بعد بری بات ہے صبح حالت سا سکتا حالت میں کہ چاہے کہ بہت دل فیصلہ نہیں رہ سکتے. جو بچے گندے کاموں سے بچے ہوئے ہیں ان کو بہت مبارک, اور آئندہ اور زیادہ اپنی حفاظت کرنا, کیونکہ ماحول جس ماحول میں تم رہ رہے ہو, تمہارا ماحول تمہارے گھروں کا, تمہارے سکولوں کالجوں کا, تمہارے کوچنگ سینٹروں کا, تمہارے دفتروں کا, تمہارے بازاروں کا, تمہارے درخت کے باغوں کا جو ماحول ہے, اس ماحول میں صرف عشق بازیاں ہیں, فحش کاریاں ہیں, فیشن ہے, ڈانس ہے, میوزک ہے, باہر بھی ہے اور جیبوں کے اندر بھی ہے, موبائل لے کر سارے پھرتے ہیں. اور اس موبائل کی وجہ سے کس طرح سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. عقل مند انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور نادان لوگ اسے برباد ہو رہا ہے. پور رات اگر انسان گزارا کیا سے گندے سین دیکھتا رہا, گندے مناظر دیکھتا رہا, میوزک سنتا رہا, گندی ویڈیو کالنگاں کرتا رہا, ٹھیک ہے صبح کو اٹھے گا اس حال میں کہ اللہ کی لعنت میں برس رہی ہوگی, اور چونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اسے بہت سزا نہیں دیتے ہیں. میرے نوجوان بھائی اپنی جوانی کی فکر, ایمان اور کردار مجھے موسم چیزوں پر غلط تعلقات. اللہ مسلمان بہن کی عصمت کا محافظ ہونا چاہیے تھا, نہ کہ اس کی عصمت کا بلیرا. مسلمان بہن مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنی چاہیے, نہ کہ اس پر عاشق اور معشوق. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. مائلات ممیلات, جب کرنا یورے تو پیچھا, یورے کرنے تو میسیج, یورے کرنے تو ویڈیو کالنگ, تو کسی حیران 2 نمبر کا پیر بولتے مستے سوال تو چاہا ہے کہ زندگی گزرے سشی میسیج کیا تھا, سشی میسیج تھا اور چوری سے ہو سکتا ہے تمہارا فوٹو تک کو چڑھائے گی اور کہے گی یا تک ہمیں وضاحت نہ تمام. اور یہ بھی ممکن ہے وہ کوشش کرے گی تو کچھ تم پیچھا کرو, شیطان اس کو استعمال کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ویسا یم جوان مسلم بچی سے تم چو مبارک, اور یم جوان احمد مبتلا کے پیچھے. آج اپنے آپ کو نکالو گے تو بہت آسان ہے, کل کو مشکل, پرسوں مشکل. ابتدائی گسان انسان سے سوچن کہ اس کو سمجھا بیستی کیسی مور کو سمجھو کام کو سمجھو. اس کے بعد شیطان کہتا ہے مقصود سیر مضبوط کا سب بات ایسے کیسے فکر اس طرح سے کیسے بڑھاتا پچوانا اب بہت سے مور کو کیا کروں اب بہت سے گامی ساری بات کیا ہوگا سارے بھی شکر بج کر اور اگر ہونا صحیح سے دینس کلا تو ایسا دینا کلا بچو اب فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنون الشباب شعبۃ الجنون. جب جنون کھڑا اور نہ دین نہ عزت نہ بول کافی چیز مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے, عزت برباد ہو گئی ہے. جب جوانی کو بدکاریوں کا داغ لگ گیا اس کے بعد پھر اگلی زندگی کامیاب ہونے کی کوئی ضمانت نہیں. یہ انسان ہو ماز جو تمشن اللہ تعالیٰ پر کٹ ماز کیا, جس انسان نے غلط راستوں سے اپنی سیکچول ضرورتیں پوری کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حلال راستوں سے محروم کر دیتے ہیں. چنانچہ بازی جو نکاح کے ساتھ اور اگر نکاح ہو تو جو کامیابی کے ساتھ آپ خبر کیا ارچہ کے بعد کیونکہ تم نے گندی چیز گندے ذریعے سے لذت اٹھائی ہے, حلال لذت سے اللہ محروم کرتے ہیں. اسی طرح سے شراب اللہ کے نبی نے 10 انسانوں کا لعنت کی ہے جو نشے کی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے. تم تمام انسان جو ڈرگ فالوان ہے, تم تمام انسان کی کوشش کر رہا ہے اس کا ٹبر تیار کر سکے, تم تمام انسان کی بھی تیار کر رہا ہے بات نامہ پر کیری کر رہا پر سپلائی کر رہا پر موس رکھا پر کیا کیا مشن ہے اس قاسم کیا مشن ہے. ان سے زیادہ بدتر انسان بدتر کیا بدتر حیوان اس مخلوق اس سرزمین پر کوئی نہیں جو دوسروں کی نسلوں کو برباد کرتا ہے.
تم چاہے کچھ سے ایسے سو چاہے دکاندار ایسے چاہے بدل دے گا ایسے جو انسان اپنا پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کی جوانی کو تباہ کر رہا ہے اس سے زیادہ بدتر انسان کوئی نہیں. اور دشمن نادان کے ان کے جالوں میں پھنسے. یاد رکھو اگر کیسے حتی کی سخت بوئے اگر آپ مبتلا ہے اس سے بھی کٹ دو. نوبت یہاں تک پہنچی ہے جناب لڑکوں سے چون زیادہ رات بیدو شاسن آرے ہوتے ہیں. تو غلط تعلقات سے، منشیات سے، میوزک سننے سے، ڈانس دیکھنے سے، فیشن کرنے سے، فضول خرچیوں سے، موبائل کی غلط یوزنگ سے، یہ چند چیزیں ہیں. ان چند چیزوں سے آج کے جوان کو اپنی جوانی بچانی ہوگی. مگر بچانے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے جب تک تم اس کے لیے سپلیمنٹری نہیں رکھو گے. تو سپلیمنٹری گئی علماء کے ساتھ تعلق، نماز کی پابندی، تبلیغ میں نکلنا. جب تم یہ کرو گے تو بچ سکو گے، ورنہ سے دین سے ذہنت میں پانی حفاظت کریں باہر کا ماحول تم کو وہی گرما پہنچا دے گا. تم یہاں کا ارادہ تم کو بچا نہیں سکے. یہاں تم نے سننے کے بعد تمہارے دل میں جذبہ ابھر گیا متقین، اور جو ہی باہر جاؤ گے شام تک، کل صبح تک، پرسوں شام تک، جب ایسے دوستوں کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا، یہ اثر ختم ہو جائے گا، پھر وہاں کچھ رنگ میں رکھ جاؤ گے. جب تک یہ رنگ پختہ نہیں ہوگا. اچھی طرح سے سمجھیں آج کے نوجوانوں کے ایمان اور کردار کی حفاظت کی ضمانت اور کہیں نہیں، نہ تمہارے گھروں میں، نہ تمہارے سکولوں میں، نہ تمہارے سلیبس میں، نہ تمہارے کوچنگ سینٹروں میں، نہ تمہارے باغوں میں، تمہارے کہیں نہیں ہے. بچنے کی شکل ایک ہی ہے، علماء کے ساتھ جڑو، دین کے ساتھ جڑو، تبلیغ کے ساتھ نکلو تو بچ سکو گے. قرآن نہیں پڑھا تو مکتب کے ساتھ جڑو، مدرسوں کے ساتھ جڑو، اپنے علماء کے پاس جا جا کر دین سیکھو. بھائی اس سلیبس یہ تعامل چھو تا سلیبس میں نشکر کلا نشکر بکر نشکر اخلاق نشکر پاک دامنی سب ختم. تاکہ وہ سوری ختم ہے. تو سیدھ حسن کا ڈانس سے کرنا ہوں کلچرل شو کے نام سے، تو ثقافتی پروگرام کے نام سے وہ کچھ کریں گے. اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان، آپ کا کردار محفوظ نہیں رہے. تو بہرحال یہ جلسہ مرشو میسیج یہ علاقے کے تمام جوانوں کہ پنس ایمانس کرزو راج آپ روزو قائم مضبوط. کنفیوژن آئے گا، کنفیوژن کو دماغ میں جگہ نہیں دینا. کوئی کنفیوز کرے گا، کوئی سوال ڈالے گا، تمہارا جواب نہیں معلوم ہوگا، کنفیوز نہیں ہونا. سیدھے کہنا اس یقین تھا کائنات خالق و مالک اک خدا اس لا الہ الا اللہ پاک ہے سنو نبی محمد رسول اللہ. بات اگر کہاں سوال پوچھ جائے گی میں علم سمجھوں میں عرشو کرتا ہوں یہ سوال تو میں بچوں جواب سمجھوں بات خوشو کو تو یہ دلت مما اور شاہ اگر شاہ کھاؤ پانیس علم سے کرنے والا علاج شک اس پر چھوڑ بولو اور اگر شک سن تو یہ دلت مگر ہم سن جواب چھوڑو تو یہ بولو تو ان ڈیوٹی چھت بھی جواب ہوئی تو مجھے کو کیسے علم بلدو میرے ڈیوٹی چھت مجھے بچے جواب سمجھو اصل کرو. اگر میڈیکل ریلیٹڈ کا سوال تو ہی کر کون جواب ہے جناب وہی جواب ہے جو ڈاکٹر ٹھیک اسلام کے سکولی کس مسئلہ پر اگر کہاں اعتراض ہی تو ہم ڈیوٹی چھت میں جواب دو مجھے کو علم مجھے مسلمان کرنے سے تعمل مجھے کو اگر کہاں بنی تشریح چاہی ماج دور دل خاص نسول چون جواب کا ساتھ میں اسپانی ماج دور دل میں موش میں ماج نیر پان کرنا بہن چیز سوالت پڑھا شکست میں مختلع کے ساتھ. ایسے ہم سچے دل سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کوئی انسان شک میں ڈالتا ہے، اگر کوئی ویب سائٹ شک میں ڈالتی ہے اولا سو لٹریچر کیسے پڑھ رہی ہے جب سے تو ایمان ہوگا تم کیسے پڑھو گے وہ لٹریچر جب میں سے پانی ایمان بیسی شہر مضبوط جن سے ایمانیات کے بارے میں بیسی معلومات نہیں ہے تو لٹریچر پڑھ کر کے تم تباہی ہو گیا اور کیا ہوگا یہ سب کیوں پہ لڑ گئے سشمانا بہت پھلینی تھیوری پانا پھلینی تھیوری پانا پھلینی تھیوری پانا پتہ سکو میں کنفیو وہ بہت شک کرتا ہوں پتہ چاہتی کے اندر یہ سب یہ دونی اسلام آنے پہلے اپنی بیس مضبوط کرو پھر تھیوری پڑھو. پہلے ایمانیات کے متعلق اپنی معلومات اپنی نالج کو پختہ بناؤ تاکہ غلط چیزیں پڑھو گے تو اثر انداز نہیں ہوگی اس کے بعد بوجھنے پڑھو. تو بہرحال بنس ایمانس اور بنس کردارس اور بنس صحتس حفاظت کا اپنا مطلب کیا ہو تم تمام چیز چھنکارے جب سے چاہے جبری برباد ہے. تم اگر رات بھر موبائل کو دیکھتے رہو گے تم اپنی جوانی کا ڈیمیج کر رہے ہو کیونکہ رات بھر سونے کے لیے اللہ نے بنایا تم رات بھر نہیں سویا اس باڈی کو نیند نہیں ملی اگلے دن صبح کو جب اٹھو گے تم چکر کاٹ رہے ہوں گے پھر جاؤ گے کلاس میں پڑھنے کے لیے کھاک پڑھو گے کیسے کیا تعلیم ہوگی پھر وہاں گھوم گھام کے واپس آئے گا ریت بار چکا میں ایگزام جو ہے چکی ہے سب
اسی وجہ سے ہماری تعلیمی حالت یہ ہے کہ جناب ڈگریاں اتنی بڑی بڑی ہے، قابل زیرو ہے. ڈگریوں کے لائن ہے وہ بھی نقلی ڈگریاں ہوتی ہیں، نقل کر کر کے امتحان میں پاس ہوتے ہیں، قابل کچھ بھی نہیں. جہاں تک یہاں کے ٹیچروں کو بھی بیسک اردو نہیں آتی، اردو نہیں آتی، بیسک انگریزی بھی نہیں آتی، کیونکہ محنت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں موبائلوں پر، لگے ہوئے ہیں عیاشیوں پر. اس کے بعد رشوتوں کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر پڑھنے کے پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، قابل کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اپنی بس یہ میسیج تھا آج کے جلسے کا ان جوانوں کے نام، جو جوان یہاں آئے اور جن تک آواز. اور آخری بات بزرگوں دوستوں، اس واریاہ زیادہ خوش قسمت، واریاہ زیادہ خوش قسمت یہ کائنات میں جو ساری کچھ بڑی نعمت، سگے نعمت ایمان اللہ تعالیٰ سے عطا کرتا ہے. اس لیے واریاہ خوش قسمت اشی مبارک کرنا سو نبی جناب محمد رسول اللہ کن کچھ کرا مبارک یہ چو علماء بھی ہے، یہ باعث پرمت معمومت تھی اور آئیدہ قرآن بھی مشکار شریف کس لاسٹ کس پیجز پر جو حدیث فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوبى خوشخبری تو مبارک لمن تمس انسان رعانی جس نے مجھے دیکھا جب میں زیارت کر وہ آمن بھی اور ایمان بھی قبول کیا وطوبى 7 مرات سچ پھر مبارک تمس ایمان بیدس یہ میون ملاقات ایسا کرمت تم باوجود ایسا میرا نبی محمد رسول یا اللہ یا اللہ اشی نے چیز نبی سبھی زیارت کرتے اور اشی یقین سون نبی شو محمد رسول یا اللہ احتب قسم یہ من چین نبی سبھی مبارک کو بچو یا اللہ احتب قسم تھے سون ناو شہبین چاہے لاشت کے ساتھ. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عجیب ہوا، عجیب. اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ سروز گواہ بچس دیوان گواہ یہ چشک نون خدا اللہ بھی اشہد انی اشہد اللہ الہ الا انت یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے اللہ ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول آپ کا نبی. اب فرمو یا اللہ یہ جو میں نے گواہی کی یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دے جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. یا اللہ سا گواہی جب حسین نام عمر اور اس نبی صلی دعا کر قبول سا گواہی جب حسین نام عمر میں ختم سنا لیتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی اللہم انی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد اللہ الہ الا انت وانی محمد رسول اللہ اللہم مکتب شہادتی ہذہ مکان شہادت من لم یشہد بمثلہا. یا اللہ میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دے جس امتی نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. سلام محمد رسول اللہ. حضرات تو ہم ذہن کو تو چھوڑا تصور کریں کہاں اللہ کے نبی کا ذہن پہنچا. میں ایسی گواہی دوں گا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا، مخلوقات کو، فرشتوں کو، سب کو گواہ بنا کر کے میں اعلان کرتا ہوں کائنات کا مالک و خالق ایک اللہ ہے. پھر فرمائے ان تمام کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. پھر فرمائے یہ میری گواہی میرے اس امتی نام اعمال میں لکھ دے. یا اللہ اشیاء نے آسنا اس گواہی قسمت ممکن چکن ساتھ میں آئیس قسمت پر عام مسلمان ایسے بوس ہوتے نا سکتی ہے قسمت گواہی. یا اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے سینس حقت قبول جہاز گواہی سینس نام اعمال اگر دارش گئی انشاءاللہ بیڑا پا. بزرگوں دوستو تحبور جلسس من جمن علماء کرام نے زندگی کیسا بوزو تاکہ روزو کارما سو تحجو ذہن میں کریو سو مستازہ مقبرائے آیت قرآن کریم اس میں اللہ تعالیٰ پان بیان فرماؤں یہ قرآن تم کو رائے حق دکھائے گا. اور آخری قرآن سے فرما اللہ تعالیٰ وقال الرسول قیامت کے دن میرا نبی شکایت کرے گا اور کہے گا یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. سیدی ہے پنس پامسان سوم کو تا تعلق چو کرا بسکا کسو چو قرآن قرمت کسو چو پار نہیں یما قرمت انچا تلاوت کران کننا یم تلاوت کران تنچا تفسیر پران کننا یم سمجھن صلاحی چتاوان تنچا سمجھن کوشش کران سین خدایان کیا فرمومت کننا اور یم سمجھن کوشش کران پاچھا تم عمل کران کننا. اور آخری مرتبہ اس قرآن کی تبلیغ ہم میں سے ہر مسلمان کا فریضہ ہے.
تعلیم قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل قرآن اور تبلیغ قرآن، 5 حق ہیں قرآن کے، اور پہلا یا آخری حق یہ ہے ہر مسلمان کو یقین رکھنا ہے اس کائنات میں سچی کتاب صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن۔ اور قرآن کے حقوق کو سیکھو۔ یم قرآن تلاوت ہے کہ کرے پنن گھروں میں کرو بیٹھ تلاوت جناب والا پور کشیر ہندس تحریک من زہن یوں جوت یوں جناتن اثرات آج میں نے پوری تاریخ پڑھی، جتنے جنات و جادو کے اثرات آج کے دور میں ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ ایسا کیوں ہے، کیا ہے یہ صورتحال؟ یہ اہمی قوم کراچی جنات قوم تو سیر قوم تم حیثیت بن کی کیا وجہ تھی؟ اس کی پوری تاریخ میں جنات کے اثرات و جادو اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مشہور رسم و سوچو بنگال میں جوت زیادہ آسان مگر کشیر کے کیوں دکھو، حالانکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جادو کرنے والوں پر اور کرانے والوں پر۔ بچاؤ چاہیے، گھروں میں تلاوت کرو، مصیبتوں سے بچو گے، نحوستوں سے بچو گے، جنات کے برے اثرات سے بچو گے، بلکہ ممکن جو نیک جن کو تلاوت بہت گھر میں سے تلاوت اہتمام سمجھے بغیر قرآن کی تلاوت اگر کی جاتی ہے اس کی بھی برکات اور انوارات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نادان جتنے انسان کو نہیں بننا چاہیے، بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے ان کو نہیں معلوم۔ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں جیسے باقی کتابیں ہیں، بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کتاب باقی کتابیں نہیں، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو ہاتھ میں لینا عبادت، قرآن کو خالی پڑھنا عبادت، قرآن کو سمجھنا عبادت، قرآن کی ہر چیز عبادت ہے۔ صرف کائنات میں ایک کتاب وہ ہے جس کو بغیر چھو نہیں سکتے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو مقدس ذات یعنی اللہ نے، مقدس نبی یعنی محمد رسول اللہ، مقدس فرشتہ یعنی جبریل، مقدس سرزمین یعنی مکہ پر نازل ہوئی، بھیجنے والا مقدس، جس ذات پر بھیجا گیا وہ مقدس، جس فرشتے کے ذریعہ ہے وہ مقدس، جس رات میں نازل ہوا وہ مقدس، جس سرزمین پر نازل ہوا وہ مقدس ہے۔ اس جیسے مقدس کتاب کو کوئی نہیں سکتا۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ میں بنا یہ آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں سارے کو بہتر چیز انسان جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ مبارک ہے ان استادوں کو جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مبارک ہے مسلم طالب علم جو قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، چاہے نازا چاہے عزت۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا حضرتو قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے مخالف بولے گا۔ یعنی اگر ایمان وول جنتس مز گژھنس لائق اوس مگر قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، قرآن پکڑ لے گا کفر گژھن جنتس مز، میں جتنا حقوق ادا کرتی خدا یہ کیسے جنت میں جائے گا کہ میرا حق ضائع کیا، میں نہیں جانے دوں گا۔ اور اگر خدا نہ خاصا کہ ایمان والی سائز کہاں سے غلطی کہ مثال جہنم و فوسط گمو مگر قرآن و خاک ادا کرو مثال خدایا اب اس کا تم جہنم میں گژھن، اس نے میرے حق ادا کیا۔ القرآن حجت لک او علیک لام للانتفاع وعلی للضرر، علماء ہے کہ سمجھے کہ مطلب کیا ہو۔ قرآن یا تو تمہارے حق میں کھڑا ہو جائے گا یا تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، تعین کرے گا، حفاظت کی ضمانت دے گا، اور یا پھر جہنم کی طرف گھسیڑے گا۔ قرآن کتاب زندہ ہے، اس لیے قرآن کے حقوق ادا کرنے کا عہد کر کے اٹھے۔ یہ تمام کا بوجھ چکانے انسان مایوس کا سامنا اچھا سوچا یہ بنا کے بچے کیا محفوظ ہے بلکہ میرے بھائیوں ہر چیز کبھی مایوس نہ ہونا۔ سون خدا ارحم الراحمین، سون نبی رحمت للعالمین۔ خدا تعالیٰ چھپانا ستپانا بیان فرمانا، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا۔ کتب ربک علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ربک الغفور ذو الرحمہ، چون خدا واریہ معاف کرنے وہ رحمت و خدا۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں نبی عبادی، میں نے بندن وات نہیں اس سے انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ سیدھ فرمو مگر معاف کرنے والا ہوں کا مطلب وہ نہیں ہے یہ تو ایک خوش کریو تو کریو، یہ تو ایک خوش کریو تو کریو، کفنت اسمن، شراب اسمن، ڈرگس اسمن، کرپشن اسمن، یہ مرضی تو کریو، کیا اس خدا جو غفور رحیم؟ آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ وَالْعَذَابُ جُوَّ۔ بیکی جائے فرمو خبردار خدا کے بارے میں دھوکہ مت کھانا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کچھ کرتے نہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ کرتے رہے، عیاشی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ظلم بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، دانس بھی ہیں، میوزک بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کی ہی سن قسم اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا، جب وہ پکڑ لے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ انسان بس گسان چھو اور اللہ تعالیٰ تم جلد راہ کار سے بھی
یہ زیادہ کروں پچیسوں کار بھی کہیں کرو نہیں ہوتا اخذنا بغتۃ من اچانک میں اس کو پکڑ لیتا ہوں فیدا مبلسون. تاریخ میں ہمیشہ اور آج کے زمانے میں بھی بے شمار کی انسان جو ہو ناؤ کوئی کی بوجھ میں تو ہم برا انجام اس کو ہوئی تو چھوٹے ہونا ہو بدترین انجام دنیا دیکھ لوں گا. اللہ جب پکڑتا ہے کچھ ہوتا ہے اچھا بنی گاری تھی پرسان بنی گاری تھی ایسے میں تھوک چکا تم سے ایک زمانوں کو چھوٹا کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بس اراد چکا ہوں کیا یا اللہ تمام کیان نعمتوں کی شکر گزار ان تمام گناہ اس معافی مانگا اور اراد چکا اس گزارو مومنانہ زندگی گزارنا خوش لطف. میرے بھائیوں دکھ سمجھا دیندار بنو ایسا پریشانی کیوں پرسنگ دیندار چاہیے تم کیا پریشانی. دیندار بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب سہری دن کو ہیکو چٹ سوائے صبح شراب جمع. بے دین آسو مطلب وہ سہری دن پر جمع چلا. دیندار آسو مطلب وہ سارے کام کرو نماز پڑھو. بے دین آسو مطلب وہ سارے کام کرو گا نماز پڑھو. دیندار آسو مطلب وہ موبائل کرو استعمال مگر غلط چیز کرو. بے دین مطلب وہ موبائل کرو استعمال مگر گناہ نہ کرو. دیندار آسو مطلب وہ زینو مگر حلال. بے دین آسو مطلب وہ زینو مگر حلال رہتا ہے یا حرام پونسو کیوں. دیندار آسو مطلب وہ پونس کرو جائز جائز خرچ. بے دین آسو مطلب وہ عیاشی فحاشی کریں گے کہ چاہ کوشش سے گروپ بنائی باتا امن جائے جم جائے پتا تھا مجھے خوبصورت بناؤں سے اور کیا کہتے تھا ڈانس بدکاریاں. کیا اللہ نے یہ خوبصورت دنیا اس لیے بنائی تھی کہ تم وہاں جا کر عیاشا کرو گے اور فحاشا کرو گے اور بدکاریاں چلو گے. بچے کوشش لڑکے تو لڑکی ڈانس کریں بچے فلم بنا فلم بنائی تو بکن ہوا ایسے چیزیں کو اب کہتے ہیں بے غیر اچھے دن والدین کہ من بچن سوچنا چھ ڈانس کرنا. جب کسی قوم کی غیرتیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر یہ ہونے لگتا ہے اللہ بچائے ہزار بار اللہ بچائے پھر اس قوم کی مٹانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ بچائے ایسی برے انجام سے ہم سب. بزرگ اور دوستوں اس دینی بائی جسم علماء کی صلاحات اعظم موسوم بچ حفظ قرآن دین کے درد رکھنے والے قسم قسم کی خوبیوں والے اور آپ مجھے تم تھی قریب کوشش چوبنا آدم باسن و سیر خبر کن کم کم ذہنی کم کم مزاج کمن کمن خوبیاں انسان آسن مجمس میں اس کرو توب کرو خدایا اشی اراد کرو اپنی زندگی بدلاؤ. یہ فاسقانہ زندگی تراؤ مومنانہ زندگی باکردار زندگی باعزت زندگی مہذب زندگی عیاشی فحاشی والی زندگی سے توبہ کر کے اشکر ارادو اور تم پر پنن علماء سے روزے جڑے پنن اداروں سے روزے جڑے. آج کے زمانے میں دین کی حفاظت کی دو ہی چیزیں ہیں چھوٹے بچوں کے لیے مکاتب اور مدارس اور بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت. ان دون چیزوں سے روزے جڑے تو دین انشاءاللہ تمہارا محفوظ رہے گا. اور سے تھے وہ اپنے سامنے کہ میون اس چیز میں نے دین رسا میون ٹائم میون پونس میری گڑ میری صلاحیت اس چیز میں نے دین رسا. کیا ہم کو اپنی میں سے کچھ نہیں خدا کے دین کو لگانا ہے. نہ ہم وقت دینے کو تیار نہ پیسہ دینے کو تیار نہ اپنی صلاحیت دینے کو تیار. تو ایسا فوری یہ دنیا کر رہی ہے. ہر انسان بیٹا لگا کے دیکھے میری کون سی چیز میرے دین کو لگ رہی ہے میری کون سی چیز سے امت کو نفع مل رہا ہے. جناب ہائی فائی مکان بھی بنیں گے گاڑیاں بھی ہوں گی ایش برام بھی ہوں گے مگر دین کے لیے کچھ نہیں امت کے لیے کچھ نہیں. مومن کا مزاج یہ نہیں. مومنانہ زندگی اختیار کرو اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف بوزنون حجت الوداع میں حضرت اعلان کرمون لوگوں گوشو یا مولانا مشہور سے آخری ملاقات میں کیسے نائی ہوئی پیسے دے ملاقات انی فرط المر الحوض میں تم سے پہلے حوض کوثر تک پہنچ جاؤں گا. وانی مقاتل بکم الامم اور باقی امتوں پر کر وہ فخر میری امت کتنی اچھی ہے. اب فرمو فلا تصبدوا وجهی خبردار کوئی یہ زون اب آتا اسمان میں بروکن کہ تن سی کی میں گراؤ کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائی اسے تو حضور بدل چکے اچھا ساری زندگی گزارے کہ سال سے یہ زندگی سمجھ گراؤ کر آتا بچوں کو حضور بدل. اللہ میں اقباروں کی شروع ہوتی یا اللہ سے جو گنی حساب ہے اس میں میں نے اگر حساب ہو نہیں آسی کم سے کم میری نبی سبز بول کر دیتے ہیں میٹر لاؤ کو پنچ مانس اور پوچھو اشاءت پوشن اسمان
کہ قیامت دۄہ ہٮ۪کو نبی صٲبَس عرض کٔرِتھ یا رسول اللہ بہٕ حظ چھُس تُہُنٛد اُمتی پکنٲیِو مےٚ پانَس سۭتۍ بہٕ چھُس خۄداے برونٛٹھ کَنہِ حٲضِر گژھنہٕ خٲطرٕ تیار تَتہِ یہِ میون نامے عمل یہ میون رجسٹر یہ برونٛٹھ کَنہِ یہِ تَتھ منٛز آسہِ کانٛہہ سُہ چیٖز کہ تُہۍ گژھِو پریشٲنی ایسے عمل تیار کرو خدا یِم غلطی گٔمٕژ أسۍ چھِ معٲفی منٛگان سانہِ نامے عملَن منٛز یِم وَنان تِم ضروٗر بٔڑٲیِو آئندہ چیز وعدہ کران اس دعائیں کہیں گناہ گژھنا اور اگر گناہ گور کرتا بیابان اور یتان اس پہ اور کچھ پر پرائز کرو سو بند کرنا اور نام عمل ہمارا قیامت کے دن ایسا آنا چاہیے بالکل صاف شفاف اور تاکہ اپنی حال وہ یہ اپنی اگلی زندگی کو بچاؤ اور پچھلی زندگی پر آنسو بہاؤ اسی میں ہماری کامیابی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.